اس ذات کے لوگ پاکستان اور بھارت میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سے ارائی قوم سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ آئیے اپنے پیج کے دوستوں کو ان کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی اور معلومات میں اضافے کا باعث ہوگی۔ ذہن میں رہے، ذات صرف ہماری پہچان کے لیے ہوتی ہے، اس پر فخر کرنا مناسب نہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر پنجابی، پٹھان، ارائی، بلوچ، راجپوت، جٹ وغیرہ ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی ہے۔ اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ارائی ذات کے آباء و اجداد ارہائی فلسطینی عرب تھے جو 712 عیسوی میں دریائے اردن کے کنارے آباد تھے۔ شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برصغیر میں داخل ہونے والے فوج کی تعداد 12,000 تھی، جس میں سے 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اس دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلایا، جہاں وہ 7 ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوج نے اپنی آبائی وطن واپس نہ جانے اور برصغیر میں ہی قیام کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ عشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برصغیر میں اریحائی یا ارائی سے ارائی صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب اریحائی جن میں عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے برصغیر کے مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حروف ہے کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا اور لفظ اریحائی وقت کے ساتھ ساتھ ارائی پھر بالآخر ارائی بن گیا۔ ایک دوسرے امکان کے مطابق پہلے اریحائی لفظ ارائی سے تبدیل ہوا، جو عربی کا ہی ایک لفظ ہے جس کے معنی چرواہے کے ہیں۔ ارائی میں رے حرف شمسی ہے۔ جب اس سے پہلے الف لام لگتا ہے تو الف بولا جاتا ہے اور لام حذف ہو جاتا ہے، یوں ارائی سے ارائی ہو گیا۔ عجم حرف عین کے ادائیگی نہیں کرتے، اس لیے حرف عین حرف حمزہ کے ساتھ تبدیل ہو گیا، یوں ارائی سے جمع کی صورت میں ارائی ہو گیا۔ ایک اور ضعیف روایت کے مطابق یوں بھی بعض کتب میں لکھا ہے کہ ارائی آریان تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا پتہ ہڑپا سے چلتا ہے، جہاں وہ لوگ 3000 قبل مسیح آباد تھے۔ یہ روایت بھی موجود ہے کہ یہ لوگ وسط ایشیائی ریاستوں سے برصغیر آئے تھے۔ مذکورہ بالا ضعیف روایات کی تردید میں آج کی ارائی ذات کو ماضی کے اریحائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ برصغیر میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے برخلاف ارائیوں کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ اگر یہ کسی آریان تہذیب کی نسل سے ہوتے تو دیگر نو مسلم ذاتوں کی طرح ان کی اتنی کثیر آبادی کا 20-30% حصہ یقیناً ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے ارائی لفظ کی تشریح راجہ طاہر کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والا 12,000 عوام کا اسلامی لشکر 4 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے کا نام مقدمۃ الجیش تھا، جو کہ تھوڑے سے آدمیوں پر مشتمل تھا اور لشکر سے 3-4 میل آگے سے راستہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف والا میسرہ اور درمیان والے لشکر کا نام کلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی تھی، اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوحہ زمین پر گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ہے، اور صحابہ اکرام نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام الرایا ہوتا تھا۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کے سپاہی کو الرایا کی نسبت سے ارائی کہا جانے لگا۔ لفظ ارائی عربی میں جب بولا جاتا ہے تو سننے میں ارائی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد لام بولی نہیں جاتی۔ ارائی لفظ کو انگلش میں آرین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو یہ لکھا ہے کہ آرین نے یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہوئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت شام اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور تھی، اور اس وقت سلطنت کے تمام علاقے یورپ میں بھی تھے۔ اس وقت جب یہ لشکر شام کے جس علاقے سے بھیجا گیا
وہ آج بھی شامی علاقہ یورپ کی حدود میں واقع ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارائیں قوم برصغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں ہی آئی تھی، جو بعد میں مستقل طور پر یہاں رہائش پذیر ہوگی۔ ان میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں۔ برائے مہربانی اگر آپ کو یہ پوسٹ پسند آئے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔